ہاتھ جوڑ کے اپیل کریں کہ اللہ نے نام من کے نبیاں من کے یہ بلیں تے تھوڑا کنٹرول کرو، جہاں تو ساڈے ہوتے ٹیکس لاؤنا شروع کیا یہ ختم کرو۔ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہوا، عوام کا وہی حال ہے، غریب کا جو ہے نا وہ سکھ کا سانس نہیں رہی۔ ہم بزدار صاحب تھے اس ٹائم قدر حال کام بہتر تھا۔ جو ابھی وزیر اعلیٰ ہے ان کی کارکردگی اچھی ہے۔ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، کم از کم بے روزگار نوجوانوں کو وہ روزگار دلانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں، یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ روڈ وغیرہ ٹھیک ہی بن رہے ہیں لیکن مہنگائی تو تھوڑا کنٹرول کی وجہ، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی کہ غریب بندہ روٹی کھانے کو بھی آزار ہو گیا۔ مریم نواز صاحبہ تو اس حوالے سے تو ٹھیک ہے، صفائی کے حوالے سے تو کام صحیح جا رہا ہے، تو باقی دیکھا جائے تو ویسے بھی اوورآل ٹھیک ہی ہے۔ پہلے وزیر اعظم پی ٹی آئی کے رہ چکے ہیں، ان کی کارکردگی بہت زیادہ بہتر تھی۔ مریم نواز کی اچھی کارکردگی ہے، مطلب صفائی ہو رہی ہے، یہ جو چور ڈکیت تھے وہ بھاگ گئے، مطلب اچھی کارکردگی ہے، پولیس والوں پہ ایکشن ہو رہا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا جو کام کر رہی ہے مریم نواز کر رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ بہت ہی اچھے کام کر رہی ہیں، اور یہ جو کرائم فری پنجاب ہے یہ ایک خواب تھا عوام کا کہ ہم لوگ باہر نکلتے ہیں تو ہمیں لوٹ لیا جاتا ہے، تو آج یہ کرائم فری پنجاب جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ مریم نواز کے کریڈٹ پہ جاتا ہے۔ السلام علیکم جی، اردو ڈیجیٹل کے ساتھ شہزاد قمر شاکر، اٹک کی تحصیل جنڈ سے۔ آج کا جو ہمارا روڈ شو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم نے آج لوگوں سے سوال کرنے ہیں، جو عوام علاقہ ہیں ان سے، کہ جو سابقہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے عثمان بزدار صاحب، ان کی کارکردگی بہتر ہے یا جو موجودہ مسلم لیگ نون کی جو محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں ان کی کارکردگی بہتر ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ جناب جی السلام علیکم۔ مریم نواز اور گلزار کا کوئی آپس میں مقابلہ نہیں ہے۔ گلزار صاحب جو تھے وہ میرے خیال میں سلیپنگ وزیر اعلیٰ تھے۔ مریم نواز صاحبہ بہت ہی اچھے کام کر رہی ہیں، اور یہ جو کرائم فری پنجاب ہے یہ ایک خواب تھا عوام کا کہ ہم لوگ باہر نکلتے ہیں تو ہمیں لوٹ لیا جاتا ہے، تو آج یہ کرائم فری پنجاب جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ مریم نواز کے کریڈٹ پہ جاتا ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ الحمدللہ بہت ہی اچھے کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گرین بسیں جو ہیں وہ ابھی اٹک پل مل رہی ہیں، چکوال پل مل رہی ہیں، اور اس کے علاوہ کافی ان کے جو ہے نا بڑے بڑے منصوبے ہیں جو گنوانے میں آؤ تو وہ انگلیوں پہ نہیں گنے جا سکتے۔ تو الحمدللہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو وزیر اعلیٰ کے بجائے ایسا وزیر اعظم ملنا چاہیے تاکہ پورا پاکستان کرائم فری ہو جائے۔ اس صورتحال یہ ہے کہ مریم نواز صاحب اچھا کام کر رہی ہیں، خیر عثمان بزدار صاحب نے بھی اچھے کام کیے ہیں، بہترین کام کیے ہیں، اور روڈوں وغیرہ کی کام جو ہی ہیں اچھے کام ہو رہے ہیں، لیکن اتنا جو ہے نہیں ہے، مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہوا، عوام کا وہی حال ہے، غریب کا جو ہے نا وہ سکھ کا سانس نہیں رہی۔ اور اس کے علاوہ باقی عثمان بزدار صاحب تھے اس ٹائم قدر حال کام بہتر تھا، ابھی صرف جو ہے نا یہ بس پیکج دے رہی ہیں، لیکن عوام جو ہے نا غریب عوام کے لیے کوئی سہولت نہیں۔ جو پہلے وزیر اعلیٰ تھے نا پی ٹی آئی کے عثمان بزدار صاحب، ان سے مریم نواز صاحبہ کی جو ابھی وزیر اعلیٰ ہے ان کی کارکردگی اچھی ہے۔ دیکھیں بہت سارے مسائل تھے قبضے وغیرہ کے، وہ بھی انہوں نے بول دیا کہ 3 ماہ کے اندر ان کو حل کیا جائے۔ غریب لوگ پہلے کچہریوں کے کورٹ کچہری کے چکر لگا لگا کر تھک جاتے تھے، اور اس کے علاوہ صاف ستھرا پنجاب صفائی کے حوالے سے جو ہے وہ اچھا ہی جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور الیکٹرک بسیں انہوں نے دی ہیں، ابھی اٹک کے لیے بھی انہوں نے اعلان کیا ہے، اور جگہ پہ بھی انہوں نے کہا ہے 15 بسیں تو ان کی آ رہی ہیں، اور ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے۔ روڈ وغیرہ دیکھیں بنے ہوئے ہیں، بہت اچھے روڈ بنے ہیں، اور بھی کافی سہولیات دے رہے ہیں۔ سابقہ حکومتوں نے بھی اپنے اپنے وسائل میں جو وہ کر سکتے کیا، لیکن ہم اس وقت جو دیکھ رہے ہیں، آپ پیچھے دیکھیں جنڈ جو ہے وہ بڑا پسماندہ علاقہ تھا، آج جو روڈ ہے ہماری مین وہ 2 رویہ ہو جانے کی وجہ سے کافی جو ہے وہ خوبصورتی بھی اس میں آ گئی ہے، عوام کو بھی سفر میں بھی کافی سہولتیں میسر ہوئی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اس وقت ہماری موجودہ حکومت جو ہے وہ کافی بہتر طور پہ کام کر رہی ہے، علاقہ عوام بھی اس پہ ابھی تک تو کوئی گلے شکوہ کسی نے نہیں کیا، الحمدللہ عوام مطمئن ہے۔ تو صرف یہ ہے کہ حکومت مزید جو ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کرے، اور خصوصاً جو میں اس موقع پہ کہوں گا اپنی حکومت سے کہ وہ جو بے روزگاری بہت زیادہ ہے
कम से कम बेरोजगार नौजवानों को वो रोजगार दिलाने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। ये बहुत बड़ा अहम मसला है। ये उस्मान गुलजार ने हुकूमत जिस टाइम है और मरीम नवाज ने हुकूमत है, रोड वगैरह ठीक ही बन रहे हैं, लेकिन महंगाई को थोड़ा कंट्रोल की वजह, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई कि गरीब बंदा रोटी खाने को भी आवाजार हो गया। दूसरे नंबर पे एक मेहरबानी कर दें, हुकूमत अगे अड़ी इल्तिजाव है कि अगर 500 रुपया गैस असी बालना, असल कीमत 500 रुपया, और उसने उत्ते 2500 रुपया या 3000 रुपया जो टैक्स लगा, ये मेहरबानी करन गरीबन खून बिल्कुल न छोड़न। इसी तरह बिजली है, बिजली गरीब बंदा सड़े ना 1000 रुपये नहीं, और बिल उसने उत्ते आना 13 हज़ार रुपया। ये मेहरबानी करन जेडे टैक्स पे लेने इन्हें तो गुंजाइश करन, गरीब लोग बिल्कुल ही यानी कि जेडे मजदूर लोग उन पछनी रोटी भी अपने बच्चों वास्ते नहीं कमा सकने, बिजली ने बिल दें या गैस ने बिल दें। गैस पहले तो होनी कोई नहीं, अगर हो भी सही तो हर बंदा यानी कि मजबूर होके पक्के बाल लोग बंद कर देते हैं भाई, ताकि असी गैस इस्तेमाल कम करा। लेकिन उसने बावजूद अगर गैस 300 नहीं सड़ी तो बिल आसी 1800 रुपया। ते हुकूमत अगे एडे हाथ जोड़ के अपील करे ना कि अल्लाह ना नाम मन के, नबियां मन के, ये बिल ते थोड़ा कंट्रोल करो, जेड़ा तुस साडे उत्ते टैक्स लाना शुरू किया ये खत्म करो, तुहाडी बड़ी मेहरबानी हो सी। बाकी जेड़े तुसी कर देने पे अच्छे काम हैं, लेकिन नाल नाल विच ऐसे काम जेड़े गरीब बंदे नहीं पहुंच तो बहुत दूर हैं। महंगाई के हालात ये जो है पे कि टमाटर इस टाइम 300 रुपए किलो तक पहुंचा पाया, कोई सब्जी नहीं है जा जी 250 300 400 तो कम होवे, गरीब बंदा रोटी नहीं खा सकना। आटा यकमोस यानी कि 4000 तो तुसा 4800 ते पहुंचा देता। गरीब बंदा जरा दिहाड़ी नहीं मजदूरी करना वो कथों की सी, दिहाड़ कदे लगनी कदे नहीं लगनी, और हर बंदा मजदूर हाँ ये समझना ये हकीर है। हर बंदे की कोशिश होनी कि नहीं 1000 रुपया नहीं, मैं तो 500 रुपया दिहाड़ी देसा, वो मजबूरी तो 500 रुपए दे वन के उसने घर पूरी दिहाड़ काम करना। जेड़े सिविल लोग नौकरियां पै करे तुसी तनख्वाह वधाने को जी नहीं, तनख्वाह 39,000 है, और जितने भी महकमे वाले लोग उनको चेक करने वाला है ही नहीं कि कहाँ 5000 रुपए पे देने, कहाँ 10,000 रुपए पे देने, 12 घंटे लोग ड्यूटी पे देना, 20,000 18 का 15,000 10,000 है। ये मेहरबानी की वजह हुकूमत इसने उत्ते कोई नजर आसानी करे, कोई बंदे डिटेल करे जेड़ी चेक करन कि यार असी ऐलान करे ना इतने ना, और अगो लोगों तनख्वाह जी वो मिलनी 10,000 रुपया या 11,000 रुपया या 12,000 रुपया, ये कथनी शराफत 12 घंटे ड्यूटी देना बंदा। अड्डी हुकूमत बहु अपील है कि तुसी खास कर अड्डे बिल ने उत्ते बहु मेहरबानी करो, गरीब लोगों ने बिल जेडे टैक्स पे लेने कोई गुंजाइश करो जेड़ी ताकि बर्दाश्त भी हो सके। बहुत बहुत मेहरबानी जी। मरीम नवाज साहबा तो इस हवाले से तो ठीक है, सफाई के हवाले से तो काम सही जा रहा है, तो बाकी देखा जाए तो वैसे भी ओवरऑल ठीक ही है। असल में मैं खुद हूँ ड्राइवर, ठीक है, तो रोड पे चलते हैं, 24 घंटे का काम है हमारा, ठीक है। वो देखा जाए तो चालान वगैरह हम अगर देखें ना तो वो उस हवाले से इन्होंने बहुत बढ़ा दिए हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ट्रैफिक वाले चालान करते हैं हमारी गाड़ियों को, जब हम पिंडी से निकलते हैं ना इस्लामाबाद से, वो चालान करते हैं। अभी आगे हम दे रहे थे जो है ना 500 1000 तक करवा लेते थे, अभी 5000 6000 10,000 इस तरह चालान कर दिए। अभी जो है ना बहुत परेशानी बनी हुई है, हम लोग काम क्या करें फिर, ठीक है। तो आप क्या मुतालबा करते हैं वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब के? मैं ये कहना चाहूँगा भी जो है ना ये चालान जो है ना इसके हवाले से कहना चाहूँगा भी ये अगर थोड़े से इसमें कर दें तो ये बेहतर है, ठीक है। हालांकि लाइसेंस परमिट पासिंग रूट ये सब कुछ क्लियर होने के बावजूद ये इस तरह जो है ना हो तो फिर मकसद नहीं है। महंगाई के हवाले से जी सवाल और जवाब जो पहले वज़ीर आज़म PTI के रह चुके हैं उनकी कारकर्दगी बहुत ज़्यादा बेहतर थी, और आजकल के हवाले से जो इन्होंने पंजाब मरियम नवाज शरीफ का प्रोग्राम है वो बेहतर है, लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही जिसकी वजह से आवाम और सब परेशान हैं। महंगाई पे कंट्रोल किया जाए और जो हैं सब हजरात इनकी गरीब का ख्याल रखा जाए। कारकर्दगी की बात की जाए तो रोड्स के हवाले से अगर बात की जाए तो बड़े अच्छे तरीके से काम जारी है और बड़ा बेहतरीन काम जारी है। और अगर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई बेइंतहा है और गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस चुकी है।
تو ہم یہی وزیر اعلیٰ سے بھی التماس کریں گے اور حکومت پاکستان سے یہی گزارش کریں گے کہ مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے تاکہ جو عوام غریب عوام چکی میں پس رہی ہے وہ اس سے محفوظ رہ سکے۔ مریم نواز کی اچھی کارکردگی ہے، مطلب صفائی ہو رہی ہے، یہ جو چور ڈکیت تھے وہ بھاگ گئے، مطلب اچھی کارکردگی ہے، پولیس والوں پہ ایکشن ہو رہا ہے۔ یہ جو اصل مسئلہ ہے ٹریفک والوں کا، مزدور کار لوگ ہیں، ڈرائیور، ان کی شکایتیں ہیں کہ یہ پولیس والے ناجائز چلان کرتے ہیں۔ مریم صاحب سے اپیل ہے کہ اگر ان میں کوئی تھوڑی بہت نرمی ہو جائے، جائز چلان بنتا ہو وہ دے دیں۔ یہ بھی غریب آدمی ہے، بچوں کی روزی کما رہے ہیں، تو یہ بہت اچھا کام ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ اگلے جو 5 سال ہے وہ بھی مریم نواز لگائے۔ علاقہ مٹھیال ہے، اس کے نمبردار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ میرا جی آپ سے یہ سوال ہے کہ جو سابق وزیر اعلیٰ تھے پی ٹی آئی کے عثمان گلزار صاحب، ان کی کارکردگی بہتر رہی ہے یا جو اب موجودہ وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحب ہیں ان کی کارکردگی بہتر ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں میری 72 سال عمر ہے، میں آرمی میں نوکری کی ہے 18 سال، اس کے بعد میں گاؤں میں رہا ہوں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا جو کام کر رہی ہے مریم نواز کر رہی ہے، غریبوں کے لیے بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ لیکن دیہات میں بھی جو ہے نا، شہروں میں تو ہو رہا ہے لیکن دیہات میں بھی ان کو یہ کام کرنا چاہیے۔ ہم غریب آدمی ہیں، ہمارے جو روڈ ہیں اور گلیاں ہیں یہ تقریباً اچھی ہو جائے۔ باقی مریم صاحب بہت اچھا کام کر رہی ہے غریبوں کے لیے۔ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ جو اس نے غریبوں کو زمین کا کہا ہے کہ 3 مہینے کے اندر ان کو حقوق ملیں گے، آج دن تک کسی نے نہیں کہا ہے کہ زمین کا کم از کم 10 سال 15 سال غریب لوگ عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، لیکن مریم صاحب کا یہ جو کام ہے 3 مہینے کے اندر یہ سب سے اچھا کام ہے، اور انشاءاللہ اس کا جو صلہ ہے وہ غریب عوام مریم بی بی کو انشاءاللہ الیکشنوں میں دیں گے۔ ہمارے لوگ وفادار لوگ ہیں اور احسان کرے انشاءاللہ اس کو یاد رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ مریم کو بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ سب سے مجھے جو اچھا کام لگا ہے وہ مریم بی بی نے اعلان کیا ہے کہ 3 مہینے کے اندر غریب لوگوں کی جو زمین پر قبضے ہیں، جو قبضہ مافیا ہے، اس کو جو ہے انہوں نے ختم کیا ہے اور غریبوں کی مدد کیا ہے۔ یہ سب سے اچھا کام۔ عوامی علاقہ جو ہے جندال، ان کی جو ہے وہ آپ نے بات چیت سنی ہے، اردو ڈیجیٹل کے ساتھ ان کا کیا کہنا تھا، یہ ساری صورتحال جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ اردو ڈیجیٹل کے جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔